ہجرت کا موقع ہے۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب سفر میں ہے۔ زاد راہ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا سامان اینڈ ہو جاتا ہے، جو کچھ حضرت اسماء نے باندھا تھا اونٹ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے کہ مکہ مدینہ سے تھوڑی دور ایک کٹیا نظر آئی، ایک گھر نظر آیا، وہ ایک بوڑھی عورت کا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا نام ام معبد تھا۔ وہ بڑی نیک خاتون تھی، بڑی سخی خاتون تھی۔ وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، انہیں کھانا کھلایا کرتی تھی، جو کچھ میسر ہو وہ انہیں دیا کرتی تھی۔ میرے آقا کا قافلہ بھی اس کچی کٹیا پر رک گیا، وہاں پر آ کر ٹھہر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے اور اس بڑھیا سے، اس ام معبد سے کہنے لگے، مائی تیرے پاس کوئی گوشت ہے، کوئی کھجور ہے، کوئی دودھ ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ ام معبد نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں تو مسافروں کی خدمت کے لیے ہی وقف ہوں، مگر آج اتفاق سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر وہاں گھر میں کھڑی ایک مریل سی، ایک کمزور سی، ایک بیمار سی بکری پر پڑی اور کہا، حضور وہ بکری کھڑی ہے، وہ ایک بکری ہے، وہ کمزور سی، وہ بیمار سی۔ میرے آقا نے فرمایا، ام معبد ہم اس کا دودھ دو لیں؟ کہا، حضور یہ تو اس لیے یہاں کھڑی ہے کہ چل نہیں سکتی، اس میں طاقت نہیں، سکت ہی نہیں، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں، اس کی ہڈیوں میں تو گودا بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، تو اجازت دے، دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر دودھ آپ نکال لیں اس میں سے مجھے کیا تکلیف ہے؟ میرے آقا نے ہاتھ رکھا، وہ مریل، وہ بیمار بکری اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ ام معبد کی اس بکری میں برکت ڈال دے۔ میرے آقا نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی، تھنوں سے دودھ باہر آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دست مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی کہ بکری کے تھنوں کا کنیکشن حوض کوثر سے ہو گیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، ام معبد برتن لا، وہ سب سے بڑا برتن لا جو مہمانوں کے لیے لاتی ہے، اتنا بڑا برتن لائی۔ میرے آقا دودھ دو رہے ہیں، وہ برتن بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اور لا، بھر گیا، اور لا، بھر گیا، اور لا، بھر گیا، اور لا۔ سارے گھر کے برتن اٹھا کر ام معبد اس بیمار بکری کے نیچے رکھ دیے۔ میرے آقا دہتے جا رہے ہیں، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ میرے آقا نے بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا، سارے قافلے نے پیا۔ اس تھوڑی سی دیر میں میرے آقا دودھ پی کر تشریف لے گئے۔ ام معبد سے بھول ہو گئی، نام پوچھنا بھول گئی۔ شام کو ابو معبد، ام معبد کا شوہر شام کو گھر آیا، اپنی کچی کٹیا پر نور کی برسات ہوتی دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ آج کوئی آیا تھا، آج یہاں کچھ ہوا ہے۔ دودھ کے برتن بھرے ہیں، گھروں میں ہمارے گھر پر رحمت برس رہی ہے، ہر شے میں تازگی ہے، ہر شے خوشبو سے معطر ہے، معنبر ہے، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ ابھی یہاں کوئی آیا ہے۔ ام معبد کون آیا ہے؟ اب نام تو پتہ نہ تھا، نام تو پوچھا نہ تھا، اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کا مبارک آیا تھا، کا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا، اچھا مبارک آیا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا؟ قربان جائے اس بادہ نشیں صحرائی خاتون پر جسے اللہ نے ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا، ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ اس نے چند لمحوں میں میرے آقا کا نقشہ اپنے ذہن میں ایسے ٹرانسفر کیا کہ قیامت تک آنے والے ادبا اور فصحاء وہ انگشت بندندان نظر آتے ہیں، حیرانی اور پریشانی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ اس صحرائی خاتون نے چند لمحوں میں میرے آقا کی حسن کا نقشہ کیسا، میرے آقا کے حسن کا نقشہ ایسا کھینچا کہ قیامت تک آنے والے ادیب حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔ سنیے، آپ بھی سنیے، اگر سینے میں دل رکھتے ہو، پتھر نہیں، اگر عشق مصطفیٰ رکھتے ہو، ادب مصطفیٰ رکھتے ہو، محبت مصطفیٰ رکھتے ہو، دیوانے مصطفیٰ کے، تو سنو ام معبد نے کیا کہا۔ فرمایا، ابو معبد سن وہ میرا مبارک کیسا تھا۔ فرمایا، رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ حسن الخلق فی عینیہ دعج وفی اسفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح اذا
اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سماہ وعلاه البہاء واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ فرمایا سن ابو معبد وہ میرا مبارک کیسا تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین یوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، تلاوت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، رے کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں۔ فرمایا سن ابو معبد رأیت رجلا ظاہر الوداعت ملیح الوجہ حسن الخلق وسیم تسیم فی عینیہ دعج وفی اسفارہ وطف وفی عنقہ سطح اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سماع وعلاه البہاء۔ ایسا حسی چہرہ تھا، ایسا حسی چہرہ تھا، آخری جملے ام معبد کے وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ کہ اسے اگر دور سے دیکھو تو وہ حسین و جمیل نظر آتا تھا، وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ جب وہ قریب آتا تھا تو اور بھی سونا لگتا تھا، وہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا تھا۔ عاشقو آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کریں۔